وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. اسلام تو کہتا ہے کہ مسلمان کی عزت تبھی ہے جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا. ہماری خواہش کا نام اسلام نہیں، ہماری خواہش کو پورا کرنے کے نام عزت نہیں. عزت دار وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے دائرے میں کھڑا ہے اور اپنے تمام امور سر انجام دے رہا ہے. اسی طرح ہمارا آخری موضوع ہے اعتکاف، کیونکہ 20 رمضان المبارک کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف ہوتا ہے مساجد کے اندر، اور میں ہر سال بغیر لگی لپٹی باتیں نہیں کرتا، یہ میرا حق بنتا ہے. میں مسجد میں آنے والوں سے 2 ٹوک الفاظ میں بات کروں، یہ میرا حق بنتا ہے. وقت آنے سے پہلے میں آگاہ کر دوں. باقی جو بچے یہاں پر اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کو پتہ ہے الحمدللہ کہ میرا ان کے ساتھ رویہ، اگر وہ مجھ سے چھوٹے ہیں تو بڑے بھائیوں جیسا ہوتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے بڑے ہیں تو چھوٹے بھائیوں جیسا میرا ان کے ساتھ رویہ ہوتا ہے. جو بچے یہاں بیٹھ کے گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں بظاہر، کیونکہ میرا کام ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ بیٹا تم اپنے گھر سے تائے کے گھر میں نہیں جا رہے، یہ خانہ خدا ہے. یہاں قدموں کی آہٹ کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے. یہاں اگر آپ دنیاوی باتیں کریں گے، یہاں آپ آ کر اگر محفلیں دنیاوی جمائیں گے، باہر سے دوستوں یاروں کو بلا کے یہاں محفلیں کریں گے، تو پھر مقصد ہی نہیں ہے اعتکاف کا. اس سے تو بہتر ہے کہ آپ باہر رہیے. اگر یہاں اعتکاف کرنا ہے تو اعتکاف کے مقاصد کچھ بیان کیے گئے. نمبر 1، اپنے خالق کے حقیقی سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ مضبوط کرنا ہے ان 10 دنوں میں، یہ مقصد ہے اعتکاف. دوسرا مقصد کیا ہے کہ 10 دن کے لیے کٹ جانا ہے اسے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ 10 دن کا موقع دیا ہے، دنیا والوں سے کٹ جائے اور وہ اپنے رب سے ان 10 دنوں میں جڑ جائے، اور ایسا جڑے کہ پھر ساری زندگی اللہ کے ساتھ جڑا رہے. مقصد ہے یہ اعتکاف کا. تیسرا مقصد کیا ہے کہ نفس کی تربیت کا سنہری موقع ہے. ان 10 دنوں میں انسان نہ کسی رشتہ دار کے نہ گلی میں نہ کسی اور مسجد میں بیٹھا ہے، اپنے نفس کی اچھی تربیت کرے، اس کو اچھا بنائے، اچھے اعمال پہ اس کو تیار کرے. یہ 10 دن بہترین سنہری موقع ہوتا ہے انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے. اسی طرح ایک یہ بھی معنی بیان کیا گیا کہ یہ معافی کا مہینہ ہے، اور یہ 10 دن بہترین موقع ہوتا ہے. دن اور رات بندے کو چاہیے ان 10 دنوں میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. وہ بیٹھا ہی، وہ تو جا ہی نہیں سکتا باہر، اب وہ بیٹھا ہی مسجد میں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کی رب سے معافی مانگے، اپنی بھی معافی مانگے، اپنے والدین کے گناہوں کی بھی معافی مانگے، اپنے بہن بھائیوں کی بھی گناہوں کی معافی مانگے. اعتکاف والے کا اعتکاف قبول ہو جائے تو اللہ اس کی تو مغفرت فرماتا ہی فرماتا ہے. اس نے جس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی ہے اللہ پاک اس کو انعام دیتا ہے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ ہے اعتکاف کا مقصد. اور اسی طرح اعتکاف کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اعتکاف میں موقع ملتا ہے انسان کو اپنی زندگی کا جائزہ لینے کا. انسان نے پورا سال گزارا ہے تو انسان ان 10 دنوں میں مسجد میں بیٹھا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے سوچے میں نے جنوری میں کیا کیا تھا، مارچ میں کیا، فروری میں کیا کیا تھا، میں نے یہ 11 مہینے کیسے گزارے ہیں. غفلت میں گزارے ہیں، فرما برداری میں گزارے ہیں. اگر نافرمانی میں گزرے تو رب سے توبہ کرے، معافی مانگے. انشاءاللہ بیٹھا ہی اسی لیے رب معاف کرنا چاہتا ہے تو رب سے معافی مانگ لے، انشاءاللہ اللہ 11 مہینے اور 20 دنوں کے گناہ معاف فرما دے گا. مقصد ہے اعتکاف کا. اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کو ان 10 دنوں میں شب قدر نصیب ہو جاتی ہے، اور اسی کو نصیب ہوگی جو جاگے گا، جو عبادت کرے گا. تو یہ مقاصد ہیں اعتکاف کے. تو جو حضرات اس سال اعتکاف کی سعادت پا رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس بات کو اپنے سامنے ملحوظ خاطر رکھیں اور ہر وقت ان کے پیش نظر ہو کہ ہم سب سے بڑی بارگاہ میں 10 دن کے لیے جا رہے ہیں.
تو ہم نے کیسے رہنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، ہر جگہ کے، ہر گھر کے آداب، ہر ادارے کے سلیقے ہوتے نہیں ہوتے، قواعد و ضوابط ہوتے نہیں ہوتے، یہاں اپنے ایسے چلنا ہے، ایسے چلنا ہے۔ فوج کا اپنا طریقہ ہے، سول اداروں کے اپنے طریقے ہیں، اسکولوں کا اپنا نظام ہے۔ تو کیا اللہ کے گھر کے کوئی آداب نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی قاعدے ضابطے نہیں ہے؟ تو اسی لیے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، وہ بزرگ آنے والے ہوں، نوجوان آنے والے ہوں، وہ خانہ خدا میں مہمان بننے جا رہے ہیں، اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں، بڑا اعزاز ہے۔ آپ اس اپنی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھائیے گا، کیونکہ یہ خانہ خدا ہے۔ آپ کی تھوڑی سی بے ادبی ساری زندگی کا سرمایہ برباد کر سکتی ہے، اور آپ کی تھوڑی سی محنت آپ کی دنیا آخرت سنوار سکتی ہے۔ اتنی باریک راہ ہے جس پہ آپ آنے لگے، اور بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے، اللہ کا وہ حبیب ہے، محبوب ہے۔ محلے میں اگر کوئی بیمار ہوگا، تاکہ اللہ پاک اعتکاف کے دنوں میں بیٹھنے والوں کو اللہ دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو ماہ رمضان المبارک میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اس سال اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو اللہ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔